اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما أعلم. وجزاكم الله خيرا لاستماعكم، وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. جزاك الله خير. اللہ فیکم. استاذ ان شاء الله. ضروری. شیخ نے آخر میں بہت پیاری نصیحت کے ساتھ رخصت ہوئے. شیخ کی بہت اچھی نصیحت یہ رہی کہ انہوں نے لاسٹ میں نصیحت یہ کی کہ ہر انسان یہ جانتا ہے جو اہل توحید ہے یا وہ شخص جو کلمہ لا الہ الا اللہ کا معترف ہے، اقرار کیے ہوئے ہے، مسلمان ہے، اس کو یہ معلوم ہے کہ شیطان جو ہے وہ انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے. شیطان ہم سب کا کھلا ہوا دشمن ہے، جو اللہ نے قرآن میں فرما دیا. عدو مبین اللہ نے فرمایا. اور آپ جانتے ہیں صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد محترم کو جب انہوں نے دعوت دی تو انہوں نے کیا کہا وہاں پر لاسٹ میں؟ کہا یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان لکم عدو مبین. اے میرے والد محترم، شیطان کی عبادت مت کرو، شیطان ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے. اور شیطان جو ہے، اللہ نے شیطان کی تمام مکر و فریب کو اللہ نے قرآن کے اندر ذکر کر دیا ہے. اور اللہ نے بتا دیا کہ اے آدم کی اولاد، شیطان تمہارے باپ کا بھی دشمن تھا، تمہارا بھی دشمن ہے. اور اس نے، اللہ نے یہ بھی کہا اللہ نے کہ اے انسانوں، شیطان نے وعدہ لیا ہے، وعدہ کیا ہے کہ میں تیرے شکر گزار بہت کم بندے کو رکھوں گا ورنہ سب کو میں پھیر دوں گا. نیکی بھی ایک انسان کرے گا اس وقت بھی میں اس کے دل پر کیا نام ہے قبضہ کرنے کی کوشش کروں گا، اس کے دل کو اس وقت بھی میں پھیروں گا. تو یہ بہت ضروری چیز ہے کہ ایک انسان نماز پڑھ رہا ہے، نماز اللہ کے لیے وہ آیا ہے پڑھنے کے لیے، نماز شروع کیا کہ اتنے میں کوئی شیطان آ کر کے دل کے اندر داخل ہو گیا، وسوسہ ڈالنا شروع کر دیا. ڈالتا وسوسہ کہ نہیں؟ جو انسان یاد نہیں رہتا پورے دن میں، وہ آ کر کے نماز میں اس کو یاد آ جاتا ہے. یہ شیطان کا کام. کوئی ایسا راستہ، اللہ سے کہا اس نے میں آگے سے بھی آؤں گا، پیچھے سے بھی آؤں گا، اوپر سے بھی آؤں گا، نیچے سے بھی آؤں گا، اگل سے آؤں گا، بغل سے آؤں گا، ہر طرف سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، ہر طرف سے آؤں گا. یعنی جتنا میں کوشش کر سکتا ہوں انسان کو گمراہ کرنے کی. انسان، یہی میں نے بتایا، شرک خفی جو ہے یہ شیطان کے وسوسے سے ہوتا ہے کہ شیطان آ کر کے دل میں داخل ہو گیا، نماز کو لمبی کرو، فلاں آدمی دیکھ رہا ہے، تمہیں سمجھے گا کہ بہت بڑے متقی ہو، بہت لمبی قرات کرتے ہو، بہت لمبا رکوع کرتے ہو، بہت لمبا سجدہ کرتے ہو. یہ شیطان داخل ہوتا ہے. آپ کہیں صدقہ دے رہے ہیں، صدقہ خیرات کر رہے ہیں، شیطان آ کر کے داخل ہو گیا، آپ کے نیت کو پھیر رہا ہے کہ لوگ اور زیادہ دو، 10 روپے سے 100 روپے سے 200 دو، 10,000 دو، 20,000 دو، تاکہ لوگ تمہیں دینے والا سمجھیں. شیطان داخل ہو رہا ہے. آپ کا دل تھا پہلے اللہ کے لیے دینے کا، اللہ کے راستے میں، لیکن آپ دکھاوے کے خاطر آپ نے اس وقت آپ کے دل کو پھیر دیا شیطان نے. یہ شرک اصغر اس کو کہا گیا ہے. اس لیے آدمی کو چاہیے، ایک مسلمان کو، کہ جب وہ کوئی بھی عمل کرے اگر ایسی چیزیں دل کے اندر داخل ہوں تو فوراً وہ پڑھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نماز میں تمہیں وسوسہ دے شیطان تو تم اعوذ باللہ پڑھ کر کے اپنے بائیں طرف آپ تھکا دو. تو یہ شیطان کے لیے کہا گیا ہے.
اس لیے کہ شیطان جو ہے ان الشیطان یجری بنی آدم مجری الدم، شیطان انسان کے دل میں ایسے داخل ہوتا ہے جسم میں جیسے ہمارا خون ریشے میں دوڑتا ہے ویسے شیطان دوڑتا ہے۔ اللہ نے یہ ملکہ اس کو دیا ہے۔ اللہ نے یہ فرمایا کہ میرے بندے جو ہیں، اس نے کہا کہ میں جہنم کو، اس نے کہا کہ اللہ مجھے تو تیری رحمت سے دھتکارا گیا ہے صرف انہی کی وجہ سے، اور تو میں اکیلے جہنم میں نہیں جاؤں گا، میں تیرے بہت سارے بندوں کو لے کر کے جاؤں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا جو میرے نیک بندے ہوں گے تیرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے نبیوں کے باپ ابراہیم علیہ السلام کتنے موڑ پر شیطان نے ان کے سامنے آ کر کے کھڑا ہوا، حتیٰ کہ جب اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے کر کے نکلے، جمرات پر جہاں آج کنکری ماری جاتی ہے وہاں جا کر کے وسوسہ دیا کہ تمہیں 70-75 سال کے بعد اللہ نے اولاد دیا ہے، تم اپنی اولاد ہی کو ذبح کرنے جا رہے ہو۔ وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام شیطان کو کنکر اٹھا کر کے پتھر مارا، جس کو کہ آج سنت سمجھا جاتا ہے، آج حج کا ایک رکن ہو گیا ہے وہ۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ شیطان جو ہے اللہ رب العالمین نے فرما دیا اے انسانوں، شیطان تمہارا کھلا ہوا عدو مبین، کھلا ہوا دشمن